السلام علیکم، اور بات چیت کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ آج جس بارے میں بات کرنی ہے وہ بہت ہی کامن اسٹیٹمنٹ آج کل سننے کو مل رہی ہے اکثر جگہ پہ، جاب پہ جاؤ، کہیں پہ بھی جاؤ، اور وہ ہے وائی می۔ کسی کو کہیں جاب ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، کسی کا انٹرویو ہوتا ہے اور وہ نہیں اس کو جاب ملتی، کہیں گاڑی اکثر آپ نے سننے میں آئے گا کہ جی کسی جگہ کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، کسی کو ٹکٹ مل جائے تو یہ بات ہوتی ہے کہ جی وائی می، مجھے کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، یا مجھے ہی کیوں مل رہا ہے، مجھے ہی ہوتا، ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جی نوکری مجھے نہیں ملے گی، میں کچھ بھی کر رہا ہوں میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہوگا کہ وائی می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کو نیگیٹیولی سوچتے ہیں کہ جی مجھے ہی کیوں ٹکٹ ملا، یا مجھے ہی کیوں نہیں انٹرویو میں وہ جاب ملی، یا مجھے ہی ریز کیوں نہیں ملی، یا میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس سب کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ ہم نے آج تک کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ جب ہمارے ساتھ سب کچھ صحیح ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ جی وائی می، کہ جب آپ کے ساتھ آپ کو جاب مل رہی ہے یا آپ کو اچھا ریز مل گیا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہائی وے پہ اسپیڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ کو پولیس والا نہ روکے، تو اس وقت آپ یہ نہیں سوچتے کہ جی وائی می، کہ مجھے کیوں چھوڑ دیا بھائی، کہ مجھے ہی کیوں جاب میں ہائر ہوا ہوں، مجھے ہی کیوں اچھی پوزیشن ملی ہے جبکہ 200 لوگوں نے اپلائی کیا تھا۔ وائی می، ہم لوگ ہمیشہ ناشکری ہی میں کیوں رہتے ہیں، ہم لوگ کیوں ہمیشہ ناشکری ہی کو آگے لے کر آتے ہیں کہ ٹکٹ ملا ہے تو جی وائی می، کہ مجھے ہی کیوں ملا، یا مجھے ہی کیوں نہیں نوکری مل رہی، میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ نہیں، جب آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا تھا اس وقت ہم اس چیز کو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا کیوں ہو رہا ہے۔ کیا ہم بہت کوئی ولی اللہ ہے نعوذ باللہ، کہ ہم بہت ڈیزرو کرتے ہیں اس چیز کو؟ میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہوگا۔ جو بہت بہت کم لوگوں کو چھوڑ کے ہم لوگ اپنے آپ کے اندر پہلے دیکھنا ضروری ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ضروری ہے، کہ جس وقت ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے ہی نہیں مل رہا ہے سارا کچھ، یا میرے ساتھ ہی برا ہو رہا ہے، اس وقت اپنے ارد گرد یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا اچھا ہو رہا ہے، اور پھر سوچیں کہ اللہ میاں وائی می، میرے میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ اتنے ہی لوگ نیک اللہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاید کتنے ہی ڈیزرونگ لوگ ہوں، ان کو اگر نہیں مل رہا اور آپ کو مل رہا ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وائی می، اللہ میاں آج میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں کیوں، کیا ایسی چیز میں نے کی جب میرے ساتھ جو اتنا اچھا ہو رہا ہے، اگر میرے حالات اچھے ہیں، میری فیملی اچھی ہے، میری فیملی لائف اچھی ہے، میرے والدین حیات ہیں، یہ سارا کچھ اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، سب کچھ آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نعمتوں کی برسات کر رہا ہے، اور اس کے باوجود کوئی ایک آدھ چیز نہ ملنے پہ اگر آپ ناشکری کریں تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں کہ جو آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ وائی می اس وقت سوچیں کہ اتنا اچھا جو کچھ آپ کے اراؤنڈ اچھا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور اگر آپ ڈیزرو کرتے ہیں تو پھر بھی آپ شکر میں رہیں، اور اگر ڈیزرو نہیں کرتے اور آپ کو مل رہا ہے تو پھر اور بھی زیادہ شکر کی ضرورت ہے۔ کوئی بہت چھوٹی سی چیز کو لے کر جو ہے وہ ناشکری میں نہیں آنا چاہیے۔ اور اس وقت ایک حکیم لقمان کا ایک حکایت یاد آئی ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ حکیم لقمان اپنے بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے بزرگ کو یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی پھل کھاتے تھے تو وہ حکیم لقمان کو پہلے کہتے تھے کہ وہ تم چیک کرو، اور اگر وہ میٹھا ہے تو مجھے دو۔
تو حکیم لقمان ہمیشہ ایسے کرتے تھے کہ وہ پہلے پھل کھاتے تھے، خربوزہ یا جو بھی تھا وہ کھاتے تھے، اور پھر اس کو جب وہ میٹھا ہوتا تھا تو اپنے مالک کو دے دیتے تھے، اور نہیں ہوتا تھا تو اس کو کہتے کہ یہ خراب ہے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک پھل وہ کھا لے کر آئے ان کا غلام کوئی اپنے بادشاہ کے لیے، اور بادشاہ نے حکیم لقمان کے آگے کر دیا۔ تو حکیم لقمان کھانا شروع ہو گئے اور کھاتے گئے، اور بادشاہ کو انہوں نے اس کے آگے کیا ہی نہیں کہ بھئی آپ کھاؤ۔ تو بادشاہ پہلے تھوڑی دیر دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے، اور پھر جب اس کو آگے آگے آتے یہ بہت ہی اچھا پھل ہے، یہ مجھے آفر ہی نہیں کر رہا، کیا مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ۔ تو بادشاہ نے ایک پھل کی وہ پھاڑی پکڑی اور کھائی، تو وہ بہت شدید کڑوا۔ تو بادشاہ نے حکیم لقمان کو کہا کہ بھی تم کیوں کھا رہے ہو؟ تو مجھے پہلے بتاتے تو میں اس کو اسی وقت مجھے بتاتے، شکایت کرتے کہ خراب پھل ہے، اب پھینک دیتے اس کو۔ تو حکیم لقمان نے کہا کہ بھائی جب میں آپ کی اتنی نعمتیں کھا رہا ہوں، جب آپ اتنے پھل مجھے دیتے ہیں، تو اس وقت میں نے کبھی آپ سے شکایت، اس وقت تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ بھئی یہ کیوں مجھے کھلا رہے ہو۔ تو میں جب ایک دفعہ کڑوا پھل میرے سامنے آیا تو میں کیوں شکایت کروں؟ تو یہی بات ہمارے اپنے ساتھ بھی ہونی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے، اتنی ہماری زندگی اچھی خوشحال خوبصورت ہے، مشکلات ہر ایک کے ساتھ آتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ ان مشکلات میں آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو اس مشکلات میں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، ان مشکلوں میں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کا سہارا ہیں، تو پھر شکایت کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ بالکل وہ جو تھوڑا سا کڑوا پھل ہے اس کو بھی ہنس کے کھائیں، اور اللہ سے شکایت نہ کریں کہ بھئی یہ وائے می۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو کیسے ہی بے تحاشا نعمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اور میری آپ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائے۔ میں کوئی ولی، کوئی اللہ معاف کرے، کوئی ایسا بات نہیں کرتا دین سے، لیکن صرف اتنی بات کہوں گا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرتے رہو اور میں تمہیں اور دیتا رہوں گا، اور نعمتوں سے نوازوں گا۔ تو بس کوشش کریں کہ ہمیشہ شکر میں رہیں، اور دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور پھر السلام علیکم۔